قومی اسمبلی تحلیل ہو گئی، وفاقی کابینہ کو سبکدوش کر دیا گیا، مگر نگران وزیر اعظم کا نام تاحال طے نہ ہو سکا۔ صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی نے وزیر اعظم کے ایڈوائس پر قومی اسمبلی مدت ختم ہونے سے 3 روز قبل تحلیل کر دی۔ وفاقی کابینہ کی سبکدوشی کا نوٹیفیکیشن بھی جاری۔ 83 رکنی کابینہ میں وزراء، وزرائے مملکت، مشیران اور معاونین شامل تھے۔ نگران وزیر اعظم کون ہوگا؟ وزیر اعظم اور اپوزیشن لیڈر کی مشاورت آج ہوگی۔ شہباز شریف نے آج مشاورت کے لیے اپوزیشن لیڈر راجہ ریاض کو دعوت دے دی، جبکہ نگران وزیر اعظم کے عہدے کے لیے امیدواروں کی فہرست میں ایک نئے نام جلیل عباس جیلانی کا اضافہ ہو گیا۔ دیگر امیدواروں میں وزیر خزانہ اسحاق ڈار، سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی، سابق پرنسپل سیکریٹری فواد حسن فواد، سابق چیف جسٹس تسجق جیلانی، عبداللہ حسین ہارون، پیر پگاڑا اور مخدوم احمد محمود شامل ہیں۔ 190 ملین پاؤنڈ بے ضابطگی کیس میں بھی عمران خان کی گرفتاری کی راہ ہموار ہو گئی۔ احتساب عدالت نے چیئرمین پی ٹی آئی کی ضمانت قبل از گرفتاری کی درخواستیں خارج کر دیں۔ اسلام آباد احتساب عدالت میں پیشی پر چیئرمین پی ٹی آئی کی اہلیہ عدالت میں پیش ہوئیں، جبکہ عمران خان پیش نہ ہو سکے۔ خواجہ حارث نے دونوں مقدمات کی سماعت سے استثناء کی درخواستیں دائر کر دیں۔ عدالت نے نیب کو بشرا بی بی کو گرفتار کرنے سے روک دیا۔ امریکی میڈیا نے چیئرمین پی ٹی آئی حکومت سے متعلق مشہور زمانہ مبینہ سائفر کو افشا کر دیا۔ امریکی اخبار دی انٹرسیپٹ میں سائفر کے مبینہ مندرجات سامنے آنے کے بعد پاکستان کی سوشل میڈیا ٹائم لائنز پر ایک بار پھر یہ خفیہ دستاویز زیر بحث ہے۔ دی انٹرسیپٹ کی رپورٹ کے مطابق امریکی دفتر خارجہ نے روس یوکرین جنگ کے معاملے پر چیئرمین پی ٹی آئی کی حکومت کو گرانے کی حمایت کی تھی۔ رپورٹ کے مطابق یوکرین پر حملے کے بعد وزیر اعظم کی جانب سے روس کا دورہ کرنے پر امریکہ ناراض ہو گیا تھا۔ مبینہ سائفر کے مطابق ڈونلڈ لو نے سابق پاکستانی سفیر اسد مجید سے ملاقات میں واضح طور پر امریکہ کے شدید رد عمل کی وجہ وزیر اعظم عمران خان کے دورہ روس کو قرار دیتے ہوئے کہا کہ اگر وزیر اعظم کے خلاف تحریک عدم اعتماد کامیاب ہو گئی تو امریکہ سب کچھ معاف کر دے گا۔ امریکہ میں سابق پاکستانی سفیر اسد مجید نے اسلام آباد میں دفتر خارجہ کو سفارتی مراسلہ ارسال کیا تھا۔ مبینہ سائفر سامنے آنے پر امریکہ نے ایک بار پھر وضاحت کر دی۔ امریکی محکمہ خارجہ کے ترجمان نے کہا کہ سائفر کی بنیاد بننے والی گفتگو میں امریکی اہلکار کی باتوں کو سیاق و سباق سے ہٹ کر سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کیا گیا۔ میتھیو ملر کا کہنا تھا کہ میں اس دستاویز کے مصدقہ ہونے پر بات نہیں کر سکتا۔ امریکہ نے عمران خان کی جانب سے روس کی یوکرین پر چڑھائی کے دن ماسکو کا دورہ کرنے پر اپنے خدشات کا اظہار کیا تھا۔ امریکی محکمہ خارجہ کے ترجمان نے کہا کہ اس وقت امریکہ میں پاکستان کے سابق سفیر کہہ چکے ہیں کہ امریکہ کے ملکی قیادت کے حوالے سے پاکستان کے داخلی فیصلوں میں دخل اندازی کے الزامات درست نہیں، اور ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ یہ الزامات غلط ہیں۔ اس کہانی میں کچھ نیا نہیں ہے۔ مبینہ سائفر منظر عام پر آنے پر سابق وزیر داخلہ رانا ثناءاللہ نے تحقیقات کا مطالبہ کر دیا۔ سابق وزیر داخلہ نے کہا کہ ان معلومات اور ان کی بنیاد بننے والی دستاویز کی صداقت کے بارے میں تحقیقات کی ضرورت ہے۔ ممکنہ طور پر یہ ایک بہت ہی مذموم اور فتنہ انگیز عمل ہے۔ رانا ثناءاللہ نے ٹویٹ میں کہا کہ یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ عمران نیازی کے پاس سائفر کی ایک کاپی موجود تھی جسے انہوں نے واپس نہیں کیا اور آن ریکارڈ قبول کیا کہ وہ ان سے گم گئی ہے۔ اگر قصوروار ثابت ہوں تو عمران خان پر آفیشل سیکرٹ ایکٹ کے تحت مقدمہ چلایا جانا چاہیے۔ آئی ایم ایف نگران حکومت کے ساتھ کام کرنے پر آمادہ، نگراں کابینہ کے نام بھی سامنے آ گئے۔ نگراں حکومت کے دورانیہ میں ممکنہ توسیع کے معاملے پر پاکستان نے آئی ایم ایف کو اعتماد میں لیا ہے۔ دوسری جانب نگران سیٹ اپ میں اہم وزارتوں پر مشاورت کا عمل بھی جاری۔ نگران وزیر خزانہ کے لیے سلطان العانا، شبر زیدی، طارق باجوہ اور ڈاکٹر اشفاق کے ناموں پر غور۔ میاں سمرو، اعجاز گوہر کے نام وزارت اقتصادی امور اور وزارت کامرس کے لیے زیر غور ہیں۔ چودھری شجاعت حسین نے بھی نگراں وزراء کے لیے 5 نام بھجوا دیے۔ بشرا بی بی کو عمران خان سے اٹک جیل میں ملاقات کی اجازت مل گئی۔ عمران خان کی قانونی ٹیم کے رکن نعیم حیدر پنجوتھا نے ٹویٹ کرتے ہوئے کہا کہ بشرا بی بی کو ملاقات کی اجازت مل گئی ہے، لیکن لیگل ٹیم کو اگلے ہفتے کے لیے ملنے کا کہا جا رہا ہے۔ انہوں نے مزید لکھا کہ شاید اس کی وجہ آخری پریس کانفرنس ہے۔ لیگل ٹیم قانونی طور پر ان سے مل سکتی ہے کیونکہ وکالت نامے اور کیسز کے حوالے سے ہدایات لینی ہیں، یہ ہمارا حق ہے، جبکہ بشرا بی بی عمران خان سے ملاقات کے لیے اٹک جیل پہنچ گئیں۔ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ عامر فاروق کی طبیعت ناسازی کے باعث عمران خان کے حق دفاع کی درخواست پر سماعت مؤخر ہو گئی۔ چیف جسٹس عامر فاروق کی عدالت کے تمام مقدمات کی کاز لسٹ منسوخ کر دی گئی۔ چیئرمین پی ٹی آئی نے توشہ خانہ کیس میں حق دفاع بحالی کی درخواست دائر کر رکھی ہے۔ قومی ایئر لائن پی آئی اے نے جشن آزادی کے موقع پر کرایوں میں کمی کا اعلان کر دیا۔ ترجمان پی آئی اے نے جشن آزادی کے موقع پر کرایوں میں کمی کا اعلان کرتے ہوئے بتایا کہ 14 اگست کو ایئر لائن کے کرایوں میں 14% رعایت کی گئی ہے۔ ترجمان کے مطابق رعایتی ٹکٹ فوری طور پر جاری کرائے جا سکتے ہیں جو 14 اگست کو سفر کے لیے مؤثر ہوں گے۔
पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में ज़बरदस्त तेज़ी के बाद मंदी का रुझान। 100 इंडेक्स में 300 के करीब पॉइंट्स की कमी, इंडेक्स 48,000 की हद से नीचे चला गया। दूसरी जानिब डॉलर के मुकाबले में पाकिस्तानी रुपए की कदर गिर गई। इंटरबैंक मार्केट में अमरीकी डॉलर पाकिस्तानी रुपए के मुकाबले में 29 पैसे महंगा हो गया, जिसके बाद डॉलर के नर्ख 287 रुपए 75 पैसे पर आ गए। और आईसीसी वर्ल्ड कप से कबल भारतीय शहर कोलकाता के ईडन गार्डन स्टेडियम में आग लग गई। भारतीय मीडिया की रिपोर्ट्स के मुताबिक वर्ल्ड कप से पहले कोलकाता के ईडन गार्डन स्टेडियम में तामीराती कामों के दौरान ड्रेसिंग रूम में आग लगी। रिपोर्ट्स के मुताबिक आग लगने से खिलाड़ियों के किट्स और दीगर सामान जलकर राख हो गया। फायर ब्रिगेड ने कई घंटों के बाद आग पर काबू पाया। ईडन गार्डन्स में वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल समेत 5 मैचेस शेड्यूल हैं। स्टेडियम में पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान मैच भी शेड्यूल है।